بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے رزق کی تمام تر پریشانیاں، آپ کی تمام تر مالی پریشانیوں اور محتاجیوں سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرما کر آپ کو وسعت اور برکت والی رزق اور وسعت اور برکت اور خوشحالی والی زندگی اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل جمعۃ المبارک کے دن کے حوالے سے خاص ہے، تو اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان آپ نے کر لینا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو نماز مغرب کے بعد کریں، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کر لیں، اور اگر آپ کے پاس مغرب کی نماز کے بعد وقت نہ ہو تو آپ نماز عشاء کے بعد بھی یعنی رات میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک اس عمل کے کرنے کی برکت سے آپ کو ضرور فائدہ عطا فرمائیں گے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل پر موجود تمام ہی قسم کے وظائف اور اعمال کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو بھی عمل کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے صرف اس کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ اس عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کے لیے دعا کر سکیں گے۔ تو ناظرین، عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے عمل یہ، جیسا کہ آپ سے میں نے عرض کی، کہ نماز مغرب یا نماز عشاء کے درمیان، یعنی نماز مغرب کے بعد یا نماز عشاء کے بعد، دونوں میں سے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب کے بعد کیا جائے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز مغرب یا نماز عشاء، جس نماز کے بعد بھی آپ عمل کر رہے ہیں، وہ نماز پوری ادا کرنی ہے۔ اب ہمارا یہ ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف فرض، سنت اور وتر پڑھتے ہیں، اور فرض اور سنت پڑھتے ہیں، نفل نماز ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ نے پوری 7 رکعت مغرب اور 17 رکعت عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ نماز ادا کرنے کے بعد مزید آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ یہ نفل ہم نے پیارے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کی اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم نے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ یہ نفل پڑھنے کا ہمیں الگ سے ثواب ہوگا، اور ان نفل کو صحابہ کرام کی سنت سمجھ کر، اس کو زندہ کرنے کی سنت سمجھ کر کرنے پر ہمیں علیحدہ ثواب ہوگا، اور نفل پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو ہماری دعا بھی جلدی قبول ہوگی، کیونکہ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی عذر، کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگتے تو اللہ پاک انہیں فوری طور پر عطا فرما دیتے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں اتنی تاثیر نہیں ہے، لیکن ہم نقل کر سکتے ہیں، وہ اللہ قبول کرنے والا ہے، وہ ہماری اس نقل کو بھی اصل میں بدلنے پر قادر ہے، وہ اگر چاہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی، نماز میں پڑھی جانے والی درود شریف 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر اور 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر، 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے حضور آپ نے اپنی پریشانیوں، اپنی مشکلات اور اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ پاک اس مبارک دن اور اس مبارک وقت کی برکت سے آپ کی مانگی گئی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ جو عمل ہم کر رہے ہیں، جو بھی وظیفہ، جو بھی عمل آپ کریں، اس کو آپ نے یقین سے کرنا ہے کہ میں اللہ رب العزت کا یہ ذکر ہے، اس ذکر کو میں کر رہا ہوں، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کا مفہوم ہے کہ ذکر کرنے والے کو اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے، اور جو شخص اللہ سے دعا کر رہا ہو اور اس کو اللہ کا قرب اور دھیان بھی نصیب ہو جائے تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے اس کو ذکر کے زمرے میں کرنا ہے، اس کی یہ نیت اور یہ یقین رکھنا ہے کہ میں یہ اللہ کا نام پڑھ رہا ہوں، میں یہ اللہ کی کلام پڑھ رہا ہوں، یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، جس کے بعد اللہ رب العزت
کا قرب مجھے نصیب ہوگا اور پھر میں اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں، اپنی محتاجیوں، اپنی اور ضروریات کو پیش کروں گا تو اللہ رب العزت میری تمام دعاؤں اور تمام ضروریات اور پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور تمام دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو آپ نے 11 مرتبہ، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر، 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 100 مرتبہ استغفار، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں جس بھی مقصد کے لیے آپ مانگ رہے ہیں۔ خصوصی طور پر رزق کی تنگی اور پریشانی کے حوالے سے آپ اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ میرا اللہ پاک اس عمل کی برکت سے رزق کے دروازے آپ پر کھول دیں گے اور آپ کی جو بھی تنگی اور پریشانی ہوگی اللہ پاک اس کو دور فرما دیں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے نماز آپ نے پوری پڑھ لینی ہے۔ نماز پوری ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ یہ 2 نفل عمل کے ساتھ ہیں، نماز والے نفل نہیں۔ اس کے بعد آپ نے مزید 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب نفل نماز مکمل پڑھنے کے بعد اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھی جانے والی درود شریف وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر، 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ اب جب یہ تمام وظائف آپ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ کی ضرور سنیں گے اور آپ جس بھی کام، جس بھی مقصد اور جس بھی ضرورت کے لیے اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ جب دعا مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان دوست احباب بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔